لکھ لو، میری بات سن لو۔ یہ حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم نے غازی کو پھانسی لگا لیا، تم انتظار کرو عرش کا رب تمہارے ساتھ کرنے والا کیا ہے، تمہارے ساتھ اب سلوک کیا ہوگا۔ ہم تو مجبور لوگ ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکے، لیکن جس کے رسول کی توہین کرنے والے کو قتل کرنے کے جرم کے اندر غازی کو شہید کیا گیا ہے، وہ رب بڑا غیرت مند ہے۔ اور تم انتظار کرو عرش کا رحمان تمہارے ساتھ اب کرتا کیا ہے۔ تم کہتے ہو علماء کو جیلوں میں ڈال دو جیلوں میں، اب باقی بچا کیا ہے، اب باقی رہ کیا گیا ہے۔ اب تم انتظار کرو کہ تمہارے ساتھ رب کرتا کیا ہے اور تمہارے ساتھ حال کیا ہوتا ہے۔ تم رسوائی اور ذلت کے اس مقام پہ پہنچو گے اور عبرت کا نشان بنو گے کہ دنیا دیکھے گی اور تم رسوا ذلیل ہو جاؤ گے۔ علامہ نورانی نے ایک زمانے میں کہا تھا، جب لوگوں نے گنیں اٹھا لی اور جہادی تنظیمیں بن گئیں تو ان سے کہا کہ حضرت ہماری جماعت میں بھی کوئی جہادی تنظیم ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا ہماری جہادی تنظیم فوج جو ہے۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ تو کل لوگ چھا جائیں گے اور ہمارے اوپر آ جائیں گے۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، اگر ہم بھی گنے اٹھا لیں پھر امن کی ضمانت کون دے گا۔ اس لیے ہم پرامن لوگ ہیں، لیکن ہمیں مایوس کیا ہے حکومت نے۔ ہم نے صرف ایک فریاد کی تھی کہ اس کو چھوڑ دو۔ تم نے ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑا، تم نے کرپشن کرنے والوں کو چھوڑا، تمہاری جیلوں کے دروازے توڑ کر اور دیواریں توڑ کر بڑے بھیانک مجرم بھاگ گئے اور تم کچھ نہ کر سکے اور بے بسی کی تصویر بنے رہے۔ یہاں کتنے قاتل اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے دامن پہ قتل کے داغ ہیں، تم ابھی تک ان کو جیل کیا تھانے نہیں بلا سکے۔ تمہاری ہمت اتنی ہے کہ جو ہے وہ بڑے بڑے قاتل 200 آدمیوں کا قاتل آج بھی میڈیا کے اوپر چیختا ہے اور تم بول نہیں سکتے ہو۔ ہم کہتے تم نے قاتلوں کو چھوڑا، قاتل تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک کے چلے گئے، تمہاری جیلوں کی دیواریں توڑ کے چلے گئے اور تمہارے بچے قتل کر کے غیر ملکی قاتل چلے گئے۔ ہمارا ایک ہی غازی ہے، تم اس کی دیت لے لو، اسے چھوڑ دو، چونکہ اگر تم نے اس کو قتل کیا تو تم پاکستان کی تاریخ بدلو گے۔ پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آج کے رسول کو پھانسی دی جائے، اور پاکستان کی عظیمت کی تاریخ جو ہے سرخرو تاریخ ہے، پوری دنیا کے سامنے ہم سرخرو ہیں۔ میرے بہت سارے لوگ ملنے والے انڈیا میں ہیں اور پیر بھائی بھی ہیں، تو اس واقعہ کے بعد ان کے میسج آنے مجھے شروع ہوئے اور کچھ لوگوں نے وہاں کے اخبارات کے تراشے بھی مجھے بھیجے، تو میں ان سے شرمندہ ہو رہا تھا کہ یہ وطن تو محبت رسول کا وطن ہے، یہ تو کریا عشق رسول ہے، تو کیا اس وطن کے اندر ایسا ہو گیا جس کا کم از کم ہم نے نہیں سوچا تھا۔ ہم یہ کہتے تھے کہ یہ کبھی ہوگا بھی نہیں، کہ یہ بے غیرت تو یہ ہیں، ہمیں اس بات کا یقین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کبھی ہوگا نہیں کہ غازی کو پھانسی لگائیں۔ اگرچہ یہ مغربی پریشر کی وجہ سے چھوڑیں گے بھی نہیں، لیکن پھانسی لگانے کی بھی جرأت اور حماقت نہیں کر سکتے، یہ ہمارے گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے وہ کر دیا۔ اب پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں اور 295C کا قانون ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اب یہ سب کچھ ان سے توقع کی جا سکتی ہے، لیکن یہ 295C کا قانون ختم تو تب کریں گے جب رہیں گے۔ میری بات لکھ لو، میری بات سن لو۔ یہ حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم نے غازی کو پھانسی لگا لیا، تم انتظار کرو عرش کا رب تمہارے ساتھ کرنے والا کیا ہے، تمہارے ساتھ اب سلوک کیا ہوگا۔ ہم تو مجبور لوگ ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکے، لیکن جس کے رسول کی توہین کرنے والے کو قتل کرنے کے جرم کے اندر غازی کو شہید کیا گیا ہے، وہ رب بڑا غیرت مند ہے۔ اور تم انتظار کرو عرش کا رحمان تمہارے ساتھ اب کرتا کیا ہے۔ تم کہتے ہو علماء کو جیلوں میں ڈال دو جیلوں میں، اب باقی بچا کیا ہے، اب باقی رہ کیا گیا ہے۔ اب